اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع 10 مئی کے واقعات ہیں، جس میں کہ صرف اور صرف لاہور کے اندر 70 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کو چھوڑیں، جو جناح کے گھر کو جلایا گیا ہے، جو نایاب ترین بلڈنگ تھی، جو ایک یادگار بلڈنگ تھی، اس کے علاوہ اس جہاز کو جلایا گیا جس نے انڈیا کے 1 منٹ میں انڈیا کے 5 طیارے گرائے تھے، اور جس کو ایم عالم چلا رہا تھا، اس جہاز کو انہوں نے گرایا ہے، اور اس پہ بات ہوگی۔ اور اب ان دہشت گردوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی ہوگی۔ اور آج کل کانفرنس ہوئی ہے، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس میں یہ بڑے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں، اور آج دفاعی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اس میں بقایا فیصلے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ سب مجرم اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور یہ عوام نے نہیں کیا ہے، یہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا ہے۔ یوتھیوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، یہ انہوں نے خود کروایا، خود کیا ہے، تو بھائی کوئی پروف ہے تو لے آؤ نا۔ ان کے پاس تو پروف ہیں، میرے پاس بھی پروف ہے، میں دے دیتا ہوں پروف کے باقاعدہ یاسمین راشد کی ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے، جس میں وہ موقع پہ بھی موجود تھی، جس میں وہ پیچھے سے ہدایت لے رہی تھی کہ اب ہم نے اس کا تہس نہس کر دیا، ایک گملہ تک نہیں چھوڑا ہے جناح اس کو تمام وہ کر دیا ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر کور کمانڈر لاہور کے جو تھے، ان کی اور بندیال کی کیا رشتہ داری ہے، کس وجہ سے انہوں نے خود ایکشن نہیں لیا، جس یونٹ کو انہوں نے ایکٹیو کرنا تھا اس کو ایکٹیو نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے یونٹ کو ایکٹیو کر دیا جو اس کام کے لیے بنا ہی نہیں۔ اس پہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ آج بڑی اہم معلومات آپ لوگوں کو دوں گا، اور یہ معلومات سچی اور کھری اور بالکل تحقیق شدہ معلومات ہیں، جس میں کہ 1 روپے کی بھی ہیرا پھیری نہیں ہے، نہ ہی جھوٹ فراڈ ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کروں۔ اور یہ یوتھیوں کا تو خدا بھی، ان کا بھگوان بھی عمران ہی ہے، ان کے تو کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ ایک کے تو میں نے نیٹ پہ ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہا ہے میں تو اس کا پیشاب بھی پینے کو تیار ہوں، میں اس کا پخانہ بھی کھانے کو تیار ہوں، نعوذ باللہ۔ اور وہ ایک تو مولانا نگار، اچھا خاصا مولوی ٹائپ آدمی، دین کو سمجھنے والا، وہ مردود جہنم میں پہنچ گیا ہوا ہے۔ وہ تو اس کو پیغمبر بنا دیا تھا اس نے، تو جگہ پہ ہی لوگوں نے پھڑکا دیا اس کو، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، باقی بھی انشاءاللہ پہنچیں گے۔ تو اب اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میں سب سے آخر میں بھی لاگ کرتا رہتا ہوں، پوری تحقیق کرنے کے بعد، پوری تسلی کرنے کے بعد۔ اس لیے کوئی بھی یوتھیا اگر کسی قسم کی معلومات اس کو چاہیے ہو نا، تو وہ میرے سے لے لیا کرے، ان باکس میں آ جایا کرے، یا کامنٹس میں لکھ دیا کرے اپنا واٹس ایپ نمبر، میں اس کو سینڈ کر دیا کروں گا۔ پوری مکمل معلومات کے ساتھ میں بات کرتا رہتا ہوں، بغیر معلومات کے نہیں۔ تو کس طریقے سے، اب اس سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں جناب، بندیال نے ایک کس طریقے سے وہ کیا ہے کہ ایک بندہ ریمانڈ پہ ہے، اس کی 8 دن کی ریمانڈ ہائی کورٹ نے دی ہوئی ہے، نہ سوری سیشن کورٹ نے دی ہوئی ہے، نیب کورٹ نے، اور نیب کورٹ کے اختیارات اپنے ہیں، اس میں یہ سپریم کورٹ مداخلت کرنے کا اس کو اختیار ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ایک مجرم جو کہ ریمانڈ پہ ہو اس کی ضمانت لینے کا اختیار ہے بندیال کے پاس۔ اب بندیال نے کیوں ضمانت لی، کس کے کہنے پہ لی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیا یاد کرو گے، پوری معلومات دوں گا، کس طریقے سے بندیال کو کیا کہہ کے بلیک میل کیا گیا ہے۔
चलो मैं खुल के बता ही देता हूँ। इसकी बंदयाल की बेटी की एक वीडियो मौजूद है पीटीआई वालों के पास, जो इमरान का एक दोस्त है उसके साथ बनी हुई है ये नंगी गंदी वीडियो फिल्म। मैंने देखी, अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं देखता, मैं इन चीज़ों और आगे ना ही फॉरवर्ड करता रहता हूँ, ना ही मेरे पास होती हैं, लेकिन वो उसके ऊपर ब्लैकमेल किया गया है उसको। तो भाई अपनी औलाद को संभालो ना, वो पहले जाके इस तरह की वीडियोस बनवाती क्यों है जिससे कल को ब्लैकमेल हो। वो भी तो मरदूद ब्लैकमेल होता रहा है ना, वो चेयरमैन नैब जो था, वो भी तो इतना सा, उसको भी तो ब्लैकमेल ही करते रहे हैं। और आज देखे वो मरदूद आदमी क्या कह रहा है कि ये एजेंसियों ने खुद करवाया है, जितना भी नुकसान हुआ है ये एजेंसियों के लोगों ने किया है। और तेरे चाचे सारे पकड़े गए हैं, तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, ऑडियो आ गई है, और अब क्या चाहिए, क्या सबूत चाहिए यूथियों को। तमाम सबूत मौजूद हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अब चंद दिनों में इमरान नियाजी दोबारा अरेस्ट होने वाला है, और अब की बार इसको कौन अरेस्ट करेगा ये भी बताऊंगा, पूरी सब कुछ तफसील के साथ आज बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बर्दाश्त कर ले, सुन लें, बेहतरीन मालूमात आप लोगों को मिलेंगी, पूरी तहकीक करने के बाद मालूमात मिलेगी तसल्ली के साथ। तो कहाँ कहाँ से मैं खबरें ढूंढ के लाते रहता हूँ, और आप मेरी इतनी मेहनत का बस इतना सिला दे दिया करें कि मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। जितना पूरी दुनिया में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं उस हिसाब से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। बंदयाल ने तो जो किया सो किया, अब वो भुगतेगा। अच्छा, आज का प्लान उसका, कल का प्लान था 15 मई का, कि जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू होगी फौरन हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दे दिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा जैसे इससे पहले करते रहे हैं। लेकिन जब वो आया हुआ था ना मौलाना, मौलाना के बंदे उसने जब देखे ना तो उसको होश ठिकाने आ गए, नानी याद आ गई। फिर उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, और जनाब मिन्नतें करना शुरू हो गया जी, आप दोबारा से बातचीत करें जी, दोबारा जहाँ से टूटा है सिलसिला वहीं से दोबारा। अच्छा, हमारी ऐसी गंदी गलीज किस्म की हुकूमत है, और गलीज किस्म का इनका अटार्नी जनरल इन्होंने बनाया हुआ ना, यकीन जानिए कि उससे तो वो लाख दर्जे बेहतर है। क्या नाम है वो जो ये इसका केस लड़ता रहता है इलेक्शन कमीशन का, वो वकील लाख दर्जे बेहतर है इससे। जनाब हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हम मालूमात कर लेंगे, हम दोबारा से आपस में वो कर लेंगे। भाई सीधा कहो, जाहिल आदमी, सीधा उसको कहो ना बंदयाल को कि भाई हम तुम्हारे 3 रुकनी उसके फैसले को मानते ही नहीं है, हम 2-3 के फैसले को नहीं मानते हैं, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। सीधा जवाब दो उसको बस। किस चीज का डर है तो तुम्हें? ये अंदर से मुझे लगता है ये भी मिला हुआ है, क्योंकि इमरान नियाजी का ये वतीरा है कि ये खरीद लेता है और खरबों के हिसाब से पैसे देता है, खरबों के हिसाब से। और 30 अरब रुपया दिया गया है जनाब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानतें लेने के लिए, 60 अरब दोनों को। और उन दोनों की किस किस के साथ रिश्तेदारी है ये भी बताऊंगा, और जिन्होंने इसकी जमानतें, जो केस अभी दर्ज भी नहीं हुए थे उनमें भी जमानतें ली है ना, वो किस किस के रिश्तेदार थे वो भी तफसील के साथ आज बताऊंगा। क्या याद करोगे? तो जनाब अब सबसे पहले तो बंदयाल का तो समझे कि किस्सा खत्म ही समझे, उसका बिल्कुल रेडी है। आज अगर उसने जरा सा भी कोई कदम उठाया होता ना, आज ही उसको उठा के मारना था इन्होंने उधर। लेकिन एक बड़ी दुख वाली बात भी है, अफसोस भी है कि उस जहाज को जिसको दुश्मन नहीं गिरा सका उसको इन्होंने जला के ख़त्म कर दिया। जिस जहाज को एम आलम ऑपरेट कर रहा था, और उस जहाज ने 1 मिनट के वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी तक कायम है, और इंशाल्लाह क़यामत तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। 1 मिनट से भी कम वक्त लगा था, तकरीबन 40 सेकंड के अंदर अंदर, 36 सेकंड के अंदर अंदर दुश्मन के 5 जहाज इंडिया के गिराए थे एम आलम ने इसी जहाज के साथ, जिसको इन उल्लू के पठों ने जला के खाक कर दिया।
ان کی سب کی ویڈیوز موجود ہیں، اریسٹ بھی ہو گئے ہیں، سارے کے سارے افغانی ہیں، وہ جو اس میں لگے ہوئے تھے، نقصان کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ تو خان صاحب انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہمیں پی ٹی آئی بہت زیادہ پیسہ دے کے مزار شریف سے اور ننگرہار سے اور ایک اور جگہ انہوں نے بتائی 2-3 جگہوں سے ان کو بلایا گیا تھا، خربوں روپیہ دے کے۔ ان کو پیچھے سے ہم آ رہے ہیں نا۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ جنگ عمران نیازی کی یا گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ جنگ ہے جناب امریکہ کی، اسرائیل کی، انڈیا کی، اور دوسری سائڈ پہ ہیں جناب چائنا، روس، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور وسطی ایشیائی ریاستیں اور ایران۔ اور یہ جو ہے نا یہ ایک گروپ ہے اور یہ دوسرا گروپ ہے، لیکن اب انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، یہ اب ان کا ہو گیا ہوا ہے۔ تو اب آپ جناب آ جائیں کہ سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یاسمین راشد کو ایک لاہور کا جاہل رشوت خور، میں اب کیا کہوں، اس الو کے پٹھے کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یاسمین راشد کی ضمانت منظور کر رہا ہے۔ بھائی کس قانون کے تحت تم ضمانت لے رہے ہو کہ بھائی تمام خواتین کو چھوڑ دیا؟ کیوں بھائی، تیری مائیں لگتی ہیں یا تیری دادیاں لگتی ہیں؟ 2 ٹکے کا جج ہے تو، تیری کیا اوقات ہے کہ وہ جناب اس قائد اعظم کا گھر جلائے اور تو ضمانتیں لے لے؟ میں ان رشوت خور ججوں کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں ان کو کھل کے ان کو ننگا کرتا رہتا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ کس طرح 30 ارب روپیہ لے کے اس جاہل بندے نے ضمانتیں دی ہیں ان تمام خواتین کو، لیکن نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ ابھی کل کور کمانڈر اجلاس میں فیصلہ ہو گیا ہے ان سب پہ آرمی ایکٹ کے تحت اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلیں گے، جس میں یہ بندیال کیا اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، یا یہ بکاؤ جج کیا ان کا دادا بھی کچھ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ جن لوگوں نے وردیاں جلائی ہیں، میجر عزیز بھٹی کی وردی کیوں جلائی گئی ہے، اس کی وردی کیوں جلائی گئی ہے، جو کہ شیر خان کا اس کا مقبرہ جلایا گیا ہے، شیر عالم خان، جس نے کارگل میں دشمن کو اکیلے مقابلہ کرتے ہوئے 2 گھنٹے تک روکی رکھا تھا۔ تو میجر عزیز بھٹی نے کیا کیا تھا، وہ تو شہید نشان ادر، اس کی یونیفارم جلائی گئی، قائد اعظم کے تمام نوادرات جلا دی گئی ہیں، کوئی تصویریں تک نہیں چھوڑی گئی ہیں۔ اور اس میں پوری ہدایات ان کو پی ٹی آئی کے لوگ دے رہے تھے، وہ سب گورنمنٹ کے پاس آ چکا ہے، ایجنسیوں کے پاس ہر چیز موجود ہے، تمام پروف موجود ہیں۔ وہ وہاں پہ جب دیں گے ان کو باقاعدہ دکھائے جائیں گے، عمران کو بھی دکھائے۔ اچھا اب عمران کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے سارے ثبوت ان کے پاس ایجنسیوں کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور آج وہ ٹویٹ کر رہا ہے کیا کہ جناب مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور مجھے 10 سال سزا دے کے مجھے جیل میں ڈال دیں گے تاکہ یہ پیچھے الیکشن میں نہ جیت سکو۔ تم جیت بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو غدار ہو اس ملک کے، تم نے تو شہیدوں کے خون کا سودا کیا ہے، تم نے تو کشمیر کو بیچا ہے، 90,000 وہاں پہ شہید ہوئے تھے، اس کشمیر کو تم نے انڈیا کے آگے بیچا ہے۔ تم کیا وہ کرتے ہو؟ تم نے اپنی آرمی کے خلاف لا کے کھڑا کیا تھا۔ اچھا یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم نہیں ہوا ہے، یہ سب سے پہلے ہوا تھا جناب عراق میں، وہاں کی آرمی سمجھ نہیں سکی تھی نا، انہوں نے عوام پہ گولی چلا دی تھی، پھر عوام مزید نکل آئی تھی ان کے حمایت میں، تو پھر اسی طرح پھر بعد میں آرمی کو اتنا نقصان ہوا تھا کہ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے عراق کے کر دیے گئے تھے، اور اب وہ امریکہ جب بھی جاتا ہے نا ان کا پیٹرول بھر کے اپنے اس میں لے کے فری میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح لیبیا میں عوام کو اور ان کو آرمی کو لڑایا گیا، اور اسی طرح شام میں عوام کو اور آرمی کو لڑایا گیا، مصر میں لڑایا گیا۔ کوئی جتنے اسلامی ملک ہیں نا سب کو اسی طرح کمزور کیا گیا، جن کی آرمی طاقتور تھی نا ان کو اسی طرح کمزور کیا گیا۔ تو پاکستان ایک ایٹمی ملک تھا، اس کی آرمی بھی اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، اور الحمدللہ آگے بھی رہے گی، اللہ کی مدد ہے۔ اس کو بھی اسی طریقے سے وہ کیا گیا، یہ پلاننگ کر کے نا، یہ غدار پی ٹی آئی پوری کی پوری غدار جماعت ہے، ان کو پلاننگ کر کے دیا گیا، ان کو خربوں ڈالر دیے گئے، ان کو افغانستان سے بولا۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، وہ جو افغانی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں
उधर से मज़ार शरीफ से लाया गया था, फलां जगह से लाया गया था, फलां जगह से लाया गया था, और बाकायदा पीटीआई के बंदों का नाम उन्होंने बताया कि इन बंदों ने हमें खरबों रुपया दिया है, तब हम आए हैं। तो वो तो ट्रेन शुदा बंदे हैं, वो तो कमांडो ट्रेनिंग हुई हुई है उनकी। और उसके अलावा लाहौर वो जिलाने में यास्मीन राशिद, जना उस जिलाने में यास्मीन राशिद की कॉल पकड़ी गई है, और वो तारक के साथ, तारक एडवोकेट के साथ बातचीत वो कर रही थी कि हमने तो गमला भी नहीं छोड़ा है, एक यास्मीन राशिद, और ये उल्लू का पट्टा जज उसकी जमानत ले रहा है। तो वो नदीम उसका मैं देखो जी, ये एक है आज वो नदीम मलक, वो लफाफा साहबी नाम का साहबी, सबसे सीनियर साहबी मैं हूँ पाकिस्तान का, जिसने 1975 में अपनी सहाफत का आगाज किया था नुमाए वक्त अखबार से। मेरे साथ आके बैठे ना कि उनके तमाम सबूत मौजूद है, तो वो कह रहा है जी औरतों को छोड़ देना चाहिए। भाई क्यों छोड़ देना चाहिए? तुम्हें लिफाफा मिल गया इसलिए? जैसे मर्दों को सजा मिलती है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि कुरैश की अगर कोई औरत कोई गलत काम करे तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो आम औरतों को मिलती है या आम मर्दों को मिलती है। इसमें कोई फर्क नहीं होता है कि भाई एक औरत जुर्म करे तो वो उसको माफी मिल जाए कि भाई ये औरत है, और मर्द जुर्म करे तो उसको सजा हो जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों से आ रहा है कि दोनों को बराबर सजा मिलती थी। औरत चोरी करती थी उसका भी हाथ काटा जाता था, मर्द चोरी करता था उसका भी हाथ काटा जाता था, बराबर सजा मिलती थी दोनों को। तो ये कहाँ का कानून इन्होंने बना लिया यूथियों ने कि भाई औरतें हैं उनको क्यों छोड़ दें जी? यास्मीन राशिद अब वो बन गई है, लेट गई है, उल्टी हो गई है। ये सबसे बड़ी बेगैरत गश्ती औरत है, इसने सबसे ज्यादा तबाह किया है वो जनाब उसको। 2 नंबर लड़कियां जो सप्लाई होती थी ना जनाब जमान पार्क में, वो भी यही सप्लाई करती थी। ये कोई अच्छी औरत नहीं है, ये 2 नंबर औरत है। तो उसके अलावा अच्छा, अब आप आ जाएं कि बंदयाल को किस तरह इसने किया है। इमरान की रिकॉर्डिंग भी आ गई है, जो उसने नैब के ऑफिस से कॉल की थी ना। अच्छा, उसने कहा जी मैं बीवी अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ, और नैब के जिस डायरेक्टर ने बात करवाई थी ना उसको भी सस्पेंड कर दिया गया कि उसने बात क्यों करवाई थी। तो उसने बात किससे की? अपने सेक्रेटरी से, जो सेक्रेटरी अतलात है मुशर्रफ, ये एक मिनट में उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम था जनाब मुशर्रफ चीमा। ये जनाब जमशेद चीमा की बीवी है। पहले सेक्रेटरी थी, बाद में उसको पसंद आ गई, है तो खूबसूरत थी बहुत, आज से 13-14 साल पहले की बात है। उसको पसंद आ गई, उसने शादी कर ली, और बाद में फिर वो आगे इसको पेश करता रहा है पीटीआई के लोगों में, आम ओहदा हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल करता रहा है। तो अब ये जो आके ना तो आप खान की बन गई है सेक्रेटरी अतलात। तो इसको फ़ोन किया खान साहब ने, और इसको कहा कि फौरी तौर पे बंदयाल से रब्ता करो, तो उसको कहो कि मुझे बचाए। फिर उसने बंदयाल को फ़ोन किया मुशर्रफ चीमा ने कि बंदयाल, हमने ये जना उस मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया, जला दिया है, एक गमला तक नहीं छोड़ा है, और अब 13 नंबर है। तेरी तेरे घर को भी जलाएंगे और तुझे भी जलाएंगे उस घर के अंदर बंद करके, और तेरी बेटी की वीडियोस जो बनी हुई है हमारे पास मौजूद है उसको भी रिलीज कर देंगे। तो बहरहाल वीडियोस तो पहुंच गई है मेरे, काफ़ी जो वो चट्ठा साहब जो करते रहते हैं ना इंग्लैंड से प्रोग्राम, यूट्यूबर हैं, उन्होंने देखी है, उन्होंने बताया है। लेकिन अल्लाह माफ करे मैंने नहीं, उन्होंने भी थोड़ी सी देख के ना दुकानों को हाथ लगा के तौबा कर ली, उन्होंने फिर नहीं देखी। वो भी बड़ा खरा और सच्चा बंदा है, वो भी मालूमात ढूंढ के ले आता है, और मैं भी मालूमात ढूंढ के ले आता हूँ। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि सबसे सीनियर साफी हूँ, और ये भी नहीं करता हूँ, लिफाफा भी नहीं लेता हूँ। तो बाकी उसको इस तरह ब्लैकमेल करके ना, तो उससे जमानत ली गई।
لیکن وہ اس کو دونوں ججوں نے جب مخالفت کی نا، پہلے اس نے کہا ابھی کہ ابھی ریلیز کر دو، جب دونوں ججوں نے، اس کے ساتھ والوں نے مخالفت کی تو پھر کہتا ہے نہیں جی کل دوبارہ یہ غیر قانونی ہے، تو لہذا کل دوبارہ ہائی کورٹ سے رابطہ کیا جائے۔ پھر اگلے دن ہائی کورٹ میں بندیال نے کون سے وہ اس کے بندوں کے پاس جو کیس لگایا ہے، وہ ایک جج جو ہے نا، وہ جناب یہ ایوب خان کا جو پوتا ہے نا، گور ایوب کا بیٹا، اس کا وہ کزن ہے، اور پرویز کھٹک کا داماد ہے، اور جو اس کے ساتھ لیڈیز تھی نا، اس کا خاوند پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے، ٹکٹ ملا ہوا اس کو، اور وہ خود جو ہے نا وکیلوں کی، یہ انصاف لائرز کی فرم کی چیئرمین رہی ہے، انچارج رہی ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا کہ ایسے ججوں کے پاس جب کیس لگیں گے نا تو انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہی فیصلہ کرنا تھا نا کہ بھائی آنے والے جو ابھی درج بھی نہیں ہوئے ان میں بھی ضمانتیں تاحیات ضمانتیں، اسی وجہ سے دی گئی۔ اور دونوں نے کتنے کی دیہڑی لگائی؟ 30-30 کروڑ روپیہ لیا ہے، پھر بھی پی ٹی آئی کا ہونے کے باوجود 30-30 کروڑ دونوں کا دبئی میں پیمنٹ ہوئی ہے، ان کی وہاں پہ پیمنٹ ہوئی ہے۔ تو بقایا جو ہے نا یہ اس طریقے سے کیا گیا ہے۔ اور ابھی جو ہے نا آج اجلاس ہے، آج ہے جناب 16 مئی، آج اجلاس ہے جناب وزارت دفاع کا، دفاعی کونسل کا اجلاس ہے، جس میں کہ اہم فیصلے کیے جائیں گے، اور ان کے خلاف یہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے نا عمران خان کے سمیت، ان کے خلاف اب کیس چلیں گے جناب آرمی ایکٹ کے تحت اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ ان کرپٹ ججوں کے پاس کیس ہی نہیں جائیں گے، اور دنوں میں دیکھیے گا آپ، دنوں میں فیصلے ہوں گے۔ اور خان صاحب کے بھی تمام ثبوت مل گئے ہیں، انہوں نے کس کس طریقے سے ہدایت دی تھی کہ میں، اچھا یہ پہلے کی پلاننگ ہوئی تھی، خان صاحب کے اریسٹ ہونے سے پہلے کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، یاسمین راشد نے یہ جگہ جلانی ہے، جناح ہاؤس جلانا ہے، اور فلاں نے یہ جگہ جلانی ہے، فلاں نے یہ جگہ جلانی ہے۔ لاہور کا جو چیف جسٹس ہے نا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کے داماد کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ تو نے آئی ایس آئی کا فیصل آباد والا آفس جلانا ہے، اس میں وہ اندر ہوا بنا، تو اب مرچوں والا ڈنڈا اس کو دیا جا رہا ہے نا، تو اب چیف جسٹس کا باپ بھی اس کو نہیں چھڑوا سکتا، چھڑوائے نہ جا کے کہ داماد تھا چھڑوا رہا ہوں۔ یہ رشوت خور ججوں کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ یہ اب اللہ، میں نے کیا کہا تھا پورا رمضان میں کہتا رہوں نا کہ یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ پورے رمضان میں ہم رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہیں، میں تو نفل پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتا تھا، یا اللہ ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمانا، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمانا، آرمی کی حفاظت فرمانا۔ اور آرمی کا دیکھیں کس طریقے سے اللہ نے کرم کیا۔ اب آپ آ جائیں جناب، سسپینڈ جو اس کو کر دیا گیا ہے نا، یہ لاہور کور کمانڈر، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، اب اپنے انجام کو وہ بھی پہنچنے والا۔ اس کی بندیال کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی یہ بھی میں آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے کہاں کہاں سے میں خبریں نکال کے لے آتا ہوں۔ پھر بھی چینل سبسکرائب نہ کرو تو آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ وہ جناب کور کمانڈر کا بندیال کا جو سالہ ہے نا امجد نون، اس کی بیٹی، بندیال کا جو سالہ ہے اس کی بیٹی اس کی بہو ہے، یہ جو کور کمانڈر لاہور تھا اس کی بہو ہے، اور اس نے باقاعدہ ان کو سہولت دی ہے اندر آنے کے لیے، جلانے کے لیے۔ اور جب سب کچھ جل چکا تو اس کے بعد اس نے اس یونٹ کو ایکٹیو کیا ہے کہ جو اس کام کے لیے بنا ہی نہیں، جس یونٹ کو ایکٹیو کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا۔ تو اب وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا، اس کا ابھی تو فی الحال سسپینڈ ہوا ہے نا، لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی کیس چلے گا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور یہ ان کی پلاننگ کیا تھی عمران نیازی کی، پہلے سے یہ سب کچھ طے ہوا تھا، امریکہ کے کہنے پہ کھربوں ڈالر اس کے پیچھے لگے تھے، لیکن اس اللہ پاک نے ہمارے حافظ صاحب کی غیب سے مدد کی، آصم منیر صاحب کی غیب سے مدد کی کہ یہ منصوبہ ان کا ناکام کر دیا اس ذات پاک نے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ اتنا تیش دلایا جائے آرمی کو، اتنا تیش دلایا جائے کہ آرمی فائرنگ کر دے عوام پہ، جب فائرنگ کرے گی
تو پھر وہ دیکھیں کس طرح ڈنڈے مار رہے ہیں، اور آرمی والے ایسے ایسے کر کے اپنے چہرے بچا رہے ہیں، ان کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، ان کے پاس ہاتھ میں کلاشنکوف ہیں، جدید ترین اسلحہ موجود ہے، وہ انہوں نے نہیں چلایا۔ یہ ان کا منصوبہ ادھر سے ہی ناکام ہوا ہے۔ ہمارا تحمل جو کیا ہے نا ہمارے جوانوں نے، سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو، ان کی وجہ سے ان کا منصوبہ ناکام ہوا۔ منصوبہ یہ تھا عالمی طاقت امریکہ کا، اسرائیل کا، انڈیا کا، اور خربوں ڈالر لگے ہوئے تھے پیچھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ عوام پہ فائرنگ ہوگی اور پیچھے فوراً اندر سے ایکشن ہوگا، اندر سے چند بندے ان کے، میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، چند بندے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے جناب چارج سنبھال لینا تھا آرمی کا، تو اس طرح ان کو سسپینڈ کر دینا تھا، اتار دینا تھا عاصم منیر صاحب کو۔ تو انشاءاللہ اب وہ بھی سارے ہمارے، سلوٹ پیش کرتا ہوں ایجنسیوں کو، وہ ان تک بھی پہنچ چکے ہیں، اندر سے بھی جو ہے نا، جو ان کے پلان تھا نا، وہ بھی اس مالک نے ناکام کر دیا، وہ بھی سارے کے سارے پکڑے جا چکے ہیں۔ تو لیکن آپ آدمی کے کچھ ہوتے ہیں نا کہ بھائی باہر نہیں بتائے جاتے ہیں، اندرونی خانہ ہی بس وہ کر دیا جاتا ہے، صفائی کر دی، ساری صفائی ہو چکی ہے، مطمئن رہے عوام۔ اب انشاءاللہ ہمارا ملک ایک بہترین آرمی کے حفاظت میں ہے، اور انشاءاللہ آگے ملک ترقی کرے گا۔ تو یہ ان کا منصوبہ اللہ پاک نے ناکام کیا، ہمارا آرمی چیف بھی محفوظ رہا، ہماری آرمی بھی محفوظ رہی ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ دو چیزوں کا دکھ ہے، باقی تو سب کچھ دوبارہ سے بھی بن جائے گا۔ ایک قائد اعظم کے جو نوادرات جلائی گئی ہیں وہ دوبارہ ہمیں زندگی بھر نہیں مل سکتی، ان کا فرنیچر، ان کی کتابیں، ان کا بستر، ان کا بیڈ، ان کی ہر چیز، ان کا گلدان، ان کا وہ سگار، ہر چیز۔ اور یہ گھر ان کو تحفہ دیا گیا تھا کس کی طرف سے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے والد کی طرف سے، ان کے والد نے یہ پرچیز کر کے، خرید کے تو قائد اعظم کو تحفہ دیا تھا۔ تو یہ جناح اس کو جلانے کی، کیا قائد اعظم نے آ کے گرفتار کیا تھا عمران پوڈری کو کہ قائد اعظم کا گھر جلا دیا، اس کے نوادرات جلا دی؟ اس کا قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ تو اب دیکھیں بھگت رہے نا، میں اس باپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہا، وہ نہیں باز آیا، تو جب اس کو پولیس اریسٹ کرنے کے لیے پہنچی تو یقین جانیے اس نے جوتوں کے ساتھ اس کو مارتے ہوئے پولیس کی گاڑی تک چھوڑ کے آیا ہے۔ سلام پیش کرتا ہوں ایسے باپ کو، اسی طرح کرنا چاہیے جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں نا۔ اچھا میں ایک اور اپیل کرتا ہوں عوام سے، کسی محلے میں، کسی گلی میں، کسی جگہ پہ کوئی آدمی کسی کو جانتا ہو کہ جو ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا، اس دن وہ جلوس کے ساتھ شامل تھا، اس کی اطلاع کریں۔ گوگل پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ پہ نمبر موجود ہیں، آپ کا نام بھی خفیہ رکھا جائے گا، اور 2 لاکھ روپیہ فی بندہ نٹ کیش انعام اسی وقت دے دیا جائے گا۔ اب اگر آپ لوگ ہمت کرتے ہو، 10 بندے پکڑواتے ہو، لیکن ثبوت کے ساتھ، ثبوت یہ کہ کنفرم وہ بندے پی ٹی آئی کے ہی ہوں اور اس دن شامل ہوئے، نہ حق کسی کو نہیں، چاہے پی ٹی آئی کا بھی ہو، نہ ناجائز کسی کو نہیں وہ کرنا۔ جو واقعی استعمال ہوا ہو، گیا ہو، اس نے توڑ پھوڑ کی ہو، ان کا نام بتائیں اور 2 لاکھ روپے نٹ کیش انعام لیں۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے، اچھا لاہور ہائی کورٹ کا جو وہ ہے نا چیف جسٹس امیر حسین پٹی، اس کا داماد علی سائی وہ بھی اریسٹ ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر کو آگ لگائی ہے جا کے۔ یہ پہلے سے پلان تھا سب کچھ، اور باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی۔ خان صاحب اب آپ کا فراڈ نہیں چلنا، ایجنسیوں کے پاس تمام ثبوت آ گئے ہوئے ہیں، تمام ریکارڈ آ گیا ہوا۔ آپ لوگوں کا گندی کرتوت جو ہے نا اب عوام کے سامنے عیاں ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب آپ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہو، اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اب خان صاحب جب اب کی بار اریسٹ ہوں گے نا، کچھ دنوں کی بات ہے، یہ
2-3 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ اریسٹ ہوں گے، اور اب کی بار اس کو رینجرز اریسٹ کرنے یا پولیس نہیں جائے گی، اب کی بار اس کو اریسٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہماری پاک آرمی جائے گی، اور گلے سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جائے گی، پھر اس کا جسم بھی، بیماریاں ساری نکل، اس کی بواسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی ساریاں، ٹانگ تو وہ رینجرز والوں نے دیکھیں 2 گھنٹوں میں ٹھیک کر دی تھی، تو باقی بیماریاں جتنی جو ہے نا وہ آرمی ایکٹ کے تحت جب اس پہ کیس چلے گا نا، سارا پلان خان صاحب کا کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا، اچھا یہ سارا کے سارا خان صاحب کا پلان لیک کس بندے نے کیا، کیا یاد کرو گے؟ آج یہ بھی بتا ہی دیتا ہوں، ارادہ نہیں تھا لیکن چلو بتا دیتا ہوں۔ عمران نذیر، یہ جو یوتھیا یوٹیوبر تھا نا، اور صحافی اپنے آپ کو کہلاتا تھا، 2 نمبر صحافی، جس کے یہ عمران کی حکومت آنے سے پہلے ٹیچر سا موٹر سائیکل تھا، اور اب اس کی لینڈ کروزر اور آٹومیٹک گاڑیاں، 4 لینڈ کروزر ہیں اور 4 آٹومیٹک گاڑیاں، اس کی بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی تھی، بم پروف گاڑیاں اس نے رکھی ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے خربوں کے حساب سے اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ سارا بھی اس نے اگل دیا ہے، اور یہ پورا خان صاحب کا منصوبہ لیک کیا ہے جناب، پورے ثبوتوں کے ساتھ گورنمنٹ کو دیا ہے، ایجنسیوں کو دیا ہے عمران ریاض نے۔ وہ اس وقت وہ بڑے لوگوں کے پاس ہی ہے، ان کا شاہی مہمان بنا ہوا ہے، اور شاہی مہمان کے طور پہ اس کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس نے اے سے یہ الف سے یہ تک سب کچھ اگل دیا ہے، سب کچھ بتا دیا، کہاں سے سپانسر ہو رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کون کون سے ملک اس میں شامل ہیں، سب تمام اچھا اس کو ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا ہے، ایئرپورٹ سے وہ جہاز میں بیٹھ کے امریکہ بھاگنے والا تھا، امریکہ کیوں یہ سارے بھاگ رہے ہیں؟ یہ اسی کے لیے تو کام کر رہے ہیں، اسی کے تو ایجنٹ ہیں سارے۔ کس طرح عوام کو بیوقوف بنا رہا تھا کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، یہ اس کو سارے سی آئی اے والے لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ کرو۔ اچھا حکیم سعید کی میں نے کتاب جاپان کہانی پڑھی ہے، اس میں نے نیٹ پہ پڑھی ہے، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ اس نے یہ لکھا ہوا ہے حکیم سعید نے ساری تفصیل، اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں 40 سال پہلے اس نے لکھ دیا تھا کہ یہ ریاست مدینہ کا نام استعمال کرے گا، دیکھیں اس نے وہی کیا، ریاست مدینہ کے نام سے لوگوں کو بیوقوف بنایا، وہ اللہ کا سچا اور کھرا والی تھا، اسی لیے تو اللہ نے اس کو شہادت کی موت دی اور اپنے پاس بلا لیا۔ تو اب اچھا یہ جو اچھا ویڈیو جو تھی نا یہ سحر بندیال کی تھی، یہ عطا بندیال کی بیٹی ہے نا جو سحر بندیال، جس کو عمران نیازی نے نوکر کروایا تھا 25 لاکھ میں، یہ پیمرا کے کسی دفتر میں، اس کی ویڈیوز عمران خان کا ایک دوست ہے اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے، جس کو دکھا کے یہ اس کو بھی بلیک میل کر رہے تھے اور اس کو عطا بندیال کو بھی، اور وہ ویڈیوز چٹھا صاحب کے پاس موجود ہے، ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، انگلینڈ میں جو ہوتے ہیں ان کے پاس اگر پہنچ گئی ہے تو پھر خود سوچے کہ ایجنسیوں کے پاس نہیں ہوگی، سب کے پاس موجود ہے، تمام ثبوت عمران ریاض نے دے دیے ہیں۔ یوتھیو تمہارے اپنے بڑے یوتھیے نے، عمران ریاض نے ہی سارے پروف دیے ہیں عمران نیازی کے خلاف کہ کہاں سے پلان ہوا تھا، یہ جگہ تمام جگہ جلانے کی ڈیوٹیاں باقاعدہ لگائی گئی تھیں، اور جو افغانی بلائے گئے تھے انہوں نے بھی سب کچھ اگل دیا ہے، ہر چیز ہر پروف موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، آڈیو ویڈیو موجود ہیں، کیسے بچ سکتا ہے اب یوتھیو تم اگر الٹا لٹکو یا سیدھا لٹکو اب اللہ کی گرفت میں آ چکے ہو، اب نہ عمران بچے گا نہ تم لوگ بچو گے، ابھی بھی ٹائم ہے، کلمہ حق پڑھ کے تو واپس اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ مالک غفور و رحیم ہے، وہ پھر بھی معاف کر دے گا، لیکن ہمارا قانون، ہمارا آرمی کبھی معاف نہیں کرے گی ان غداروں کو جنہوں نے کہ اس کے اوپر حملے کیے ہیں، اس کو جلایا، اس کو قائد اعظم کو جلایا، اس جہاز کو جلایا،
اب وہ دوبارہ وہ جہاز تو نہیں پیدا ہو سکتا ہے، نہ قائد اعظم کا وہ سامان ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے۔ کیوں نہ پھر ان کو وہ آرمی ایکٹ کے تحت، وہ تو کہہ رہا 10 سال، 10 سال نہیں، اس کو لٹکا دیا جائے، اس کو اوپر مشرف کے پاس پہنچا دیا جائے، کیونکہ یہ مشرف کا ہی اس کو لے کے آیا تھا، تو اس کو مشرف کے پاس ہی ٹرانسفر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اب انشاءاللہ چند دنوں بعد آپ لوگ دیکھو گے کہ کس طرح عمران نیازی بھی گرفتار ہوگا، باقی تو اس کے سارے وہ چمچے کھڑچے تو گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں سارے۔ تو انشاءاللہ اب شیدہ ٹالی کا بھی نمبر ہے، یہ بھی ملوث تھا بیچ میں، مری روڈ کا جو اسٹیشن جلائے گئے نا اس میں یہ بھی شامل تھا، اس کا بھائی بھی شامل تھا، اب ان دونوں کا بھی نمبر ہے، یہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اب آج کل دیکھیں یہ بزدل چوہا کیسے خاموش ہوا ہے، ویسے تو کتے کی طرح بھونکتا رہتا تھا نا، آج کل کیسے چپ لگی ہوئی ہے اس کو پتہ ہے نا کہ میرے باپ آگے ہیں اور انہوں نے مجھے لٹکا دینا ہے، سیدھا الٹا لٹکا کے نا، تو وہ مرچوں والا ڈنڈا دے دینا ہے پیچھے سے۔ تو اب انشاءاللہ ان یوتھیوں کو جو یوتھی پکڑے گئے ہیں نا، اچھا دیکھیں وہ لعنت ہے تم لوگوں پہ، تم جو اس کے لیے اتنا کر رہے ہو، تم لوگوں نے اپنے آپ کو دہشت گردی کے اس میں پرچوں میں، سول عدالتوں میں دہشت گردی کے پرچوں میں پرچے درج ہوئے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت تمہیں کم از کم بھی اس میں سزا جو ہوتی ہے نا وہ 10 سال ہوتی ہے۔ 10 سال تم جیل میں گزار کے آؤ گے تو پوری زندگی کے لیے ٹھپا لگ چکا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی سزا یافتہ مجرم ہے، کوئی نوکری نہیں ملے گی، کوئی باہر سفر نہیں کر سکو گے، پوری زندگی کے لیے تم لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو ذلیل کر دیا ہے۔ تو کس کے لیے؟ اور جس نے سرے سے انکار ہی کر دیا کہ یہ میرے بندے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں ان کو جانتا ہوں، یہ ہمارے پارٹی کے ہی بندے نہیں ہیں۔ تو خان صاحب، وہ یاسمین راشد آپ کی پارٹی کی نہیں ہے؟ وہ اس کے بھی وہ سارا کرتا درتا وہ وصول ہو گیا ہے۔ پھر وہ جو وہ لاہور ہائی کورٹ کا وہ جو ہے چیف جسٹس، اس کا بیٹا وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے نہ، سوری داماد اس کا، وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ جو آئی ایس آئی کے دفتر جلاتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ خان صاحب مان لیں یہ سب پی ٹی آئی کے ہی بندے ہیں، اور یہ آپ کی پلاننگ تھی سب، وہ آپ کے ہی یوتھیے نے، عمران نذیر نے سب کچھ کھول دیا ہے۔ اب آپ چی کرو یا پی کرو نا، اب آپ کی بقایا زندگی جیل میں ہی کٹے گی، یا پھر آپ کو مشرف کے پاس پہنچا دیا جائے گا، دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ تو آپ دعا کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا تو واپس آ کے بلاغ کر رہا ہوں، صبح کا ٹائم ہے، ابھی 6 بجنے میں 5:30 ہوئے ہیں، تو دعا کریں، صبح کا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ آمین آمین کریں، کیا پتہ کس کی آمین سے اللہ ہم سب کے کام بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، خاص طور پہ اسلام آباد پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ آرمی کے اندر جو غدار موجود ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو بے نقاب کرنے میں اور ان کو نشان عبرت بنانے میں غیب سے ہماری آرمی کی حفاظت فرما، اور آرمی کے جوانوں کے اور آرمی چیف کے ہاتھ مضبوط کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ
آرمی چیف کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آئی ایس آئی چیف کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آئی ایس آئی کے تمام جوانوں کو اور افسران کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے نیب کے جوانوں کو بھی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جو نیب میں اب تک جو عمرانڈو چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو بے نقاب کرنے میں غیب سے مدد فرما اور ان کو نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ جو کرپٹ جج ہیں، یا اللہ ہائی کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، پنڈی ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں، یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو نشان عبرت دنیا میں بھی بنا دے اور آخرت میں بھی بنا دے۔ اور یا اللہ ہمارے جن جن لوگوں نے بھی آرمی کی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، جہاز کو جلایا، یا اللہ ان کو نشان عبرت دنیا میں بھی بنا اور آخرت میں بھی بنا۔ اور یا اللہ ہمارے ملک کی اسی طرح حفاظت فرما جیسے تو نے 10 مئی کو حفاظت کیا ہے، ہماری آرمی کی جس طرح حفاظت کی ہے، اس سے بھی بہتر طریقے سے غیب سے مدد کر کے حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو اور نیب کے چیف کو، اور یا اللہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، ایف آئی اے کے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں دے، اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ لوگ بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ بندیال اور اس کے دونوں چمچوں کو یا اللہ نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ اچھے نیک ججوں کو، یا اللہ ایماندار ججوں کو آگے آنے اور ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آرمی میں جو ملک کے وفادار ہیں، آرمی کے وفادار ہیں، اپنے چیف کے وفادار ہیں، ان کو آگے آنے اور ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے چیف کے غداروں کو اور امریکہ کے وفاداروں کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ اس ملک کی غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ آج شہباز شریف کو یا اللہ ایسے کام مزید کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس نے 12 روپے لیٹر پیٹرول سستا کیا ہے اور 30 روپے لیٹر ڈیزل سستا کیا ہے۔ یا اللہ ایسے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اب ٹرک ڈرائیوروں کو بھی کرائے کم کرنے اور بس ڈرائیوروں کو بھی کرائے کم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ٹرین کے کرائے جو بڑھائے گئے تھے ان کو بھی واپس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں غیب سے مدد کر کے دور فرما، ان کی مشکلات دور فرما۔ جو بچیاں جوان ہیں، گھروں میں ہیں، شادیوں کے قابل ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جو بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ سی پیک کا یہ سارا چکر ہے، سی پیک روکنے کا، یا اللہ سی پیک کو بنانے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک چلانے میں غیب سے مدد فرما، اور اس کی راہ میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں غیب سے مدد کر کے ان کو دور فرما، اور جلد سے جلد سی پیک کو مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ اس وقت تک اس چیف کو سلامت رکھ جب تک کہ ہمارا سی پیک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے۔ اور یا اللہ نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ مولانا طارق جمیل کو بھی ہدایت نصیب فرما کہ اس غدار نے بھی اس کو جعلی اپنے دعائیں بیچ کے نہ تو 70 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا، یا اللہ اس کو بھی دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے ایسے غلیظ بندوں کو جو دین کے نام پہ بکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ یا اللہ ایسے وہ عالم تو ہے ہی نہیں تھا، وہ عام تھا، محلے کا مولوی تھا، اللہ اس کو بس دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں دور فرما۔ اور یا اللہ
جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، سی پیک روکنا چاہتا ہے، یا اللہ تو ان تمام ملکوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دے، ان کو سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے یا اللہ، تو ان ملکوں کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی غیب سے مدد کر کے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کے وفاداروں کو آگے آنے اور غداروں کو اپنے انجام تک پہنچنے کی میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔